ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الشورى سے شروع کریں گے. مکی سورہ ہے، اس کی 53 آیات ہیں. اس کے مضامین کو 7 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ حامیم کے سلسلے کی تیسری سورہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں غالباً 13 نبوی میں نازل ہوئی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کی پلاننگز کا ذکر ملتا ہے. مولانا امین حسن اصلاحی کے مطابق یہ مکی زندگی کے لحاظ سے وداعی خطاب کی حیثیت رکھتی ہے اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے، دین کی اقامت کرنے اور شرائط پر مبنی عادلانہ نظام قائم کرنے کی ہدایت دی ہے. اس سورہ میں شریعت خداوندی اور خود ساختہ شریعت انسانی کا فرق بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی ہے. پہلے پیراگراف میں ہمیں قرآن وحی اور صفات الہی کا تعارف ملتا ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے. دوسرے پیراگراف میں اقامت دین کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے. تیسرے پیراگراف میں مشرکین مکہ کی جو خود ساختہ شریعت ہے اس کا رد کیا گیا ہے. پھر اہل ایمان کی صفات، ان کے حروی اجر کا ذکر ملتا ہے. مشرکین اور کافرین کا انجام بتایا گیا ہے. چھٹے پیراگراف میں انسانی زندگی سے دلائل دیتے ہوئے انہیں دعوت حق قبول کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. آخری پیراگراف میں وحی کے 3 طریقوں کو ڈسکس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف بھی ویسے ہی وحی بھیجی جیسے پہلی انبیاء کو بھیجی تھی اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اس سورہ میں مشرکین کو بار بار خبردار کیا گیا کہ من دون اللہ اولیاء نہ بنائے جائیں، اللہ ہی سب کا ولی ہے اور جو من دون اللہ ہیں وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. اس کے علاوہ استجابہ کے ورڈ استعمال کر کے انہیں اسلام کی دعوت قبول کرنے کی طرف بلایا گیا ہے. اس سورہ میں ہمیں جو اہم مضمون ملتا ہے کہ اللہ کی شریعت، ڈیوائن لا جو دین ہے، اس کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور قوانین کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم.
ہا میم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی جو باتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں یہی باتیں اسی طرح کے پیغامات اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے پہلے رسولوں پر بھی نازل کیے تھے جب آپ کی طرف نازل کیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا پیراگراف جو کہ آیہ نمبر 1 سے لے کر 12 تک ہے، اس میں اللہ رب العالمین واضح کر رہے ہیں کہ اب جب قرآن عربی بھیجے جانے کے بعد القریٰ اور اس کے ارد گرد بستیوں پر حجت پوری کی جا چکی ہے، اب ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر کے مومن بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور اب ساری حجتیں پوری ہو جانے کے بعد اب قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ اوپر سے پھٹ پڑے، قیامت قریب آن لگی ہے، جس کا یہ مطالبہ بار بار کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جا رہے ہیں کہ ان کو مہلت عمل دی جائے۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اس غفور الرحیم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر انہیں اور اولیاء بنا رکھے ہیں۔ وہ عزیز اور حکیم اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، عقیدے کی آزادی دی ہے۔ اب اسی اختیار اور آزادی کی بنا پر وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جو اپنے ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں ان کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، لیکن جو ظالم ہے ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن لوگ اس کو چھوڑ کے اور اولیاء بنائے بیٹھے ہیں، ان پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب اختلاف کی باتوں میں روز قیامت فیصلہ فرما دے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں میں جوڑے بنائے، دنیا میں پھیلا دیے، لیکن اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہی رزق میں کمی بیشی کرتا ہے، ہر شے کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اس پہلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین کی صفات کا بڑا واضح بیان ہے، قرآن پاک کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنانے والوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف میں اقامت دین کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور اب وہی کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے کی ہدایت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دی جا چکی ہے۔ سب کو اسی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دی تھیں، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جانا، اس میں تفرقہ نہ پیدا کرنا۔ اب اس دین کی اقامت کا حکم ہی ان مشرکین کو سخت ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، انہیں اپنے طریقے زندگی تبدیل کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جس کے اندر طلب ہوگی اس کے لیے وہ رستے آسان بنا دے گا۔ اسی دین کی اقامت کا حکم اللہ رب العالمین نے سب انبیاء کو دیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسی کی کوشش کی، لیکن ان کے بعد ان کے وارث ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے آپس میں زیادتی کرنے کے لیے اس میں تفرقہ بازی پیدا کی، اور اب ان کے جو اگلے وارث ہیں جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں وہ اپنی تعلیمات کے بارے میں ہی شک میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اصل چیز کھو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَوْلَا قَالِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا معاملہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا۔ دین کی اقامت کے حکم کے بعد اللہ رب العالمین آیہ نمبر 15 میں کہہ رہے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اب یہی حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، پس آپ اس کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے اس دین کی طرف، اور کیا کیجئے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہو جائیے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کی خواہشات نفس کی پیروی مت کیجیے، اور ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلْ بَيْنَكُمْ، کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، تمہیں جتنے دلائل دے کے سمجھانے تھے سمجھا دیے ہیں، حق ادا کر دیا گیا ہے، اب جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم جھگڑنا چاہو گے بھی تو ہم تمہارے ساتھ نہیں جھگڑیں گے۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف سب کو جانا ہے، وہ فیصلہ فرما دے گا ان اختلافی باتوں میں کون حق پر تھا اور کون غلط۔ اور اس کے بعد ان جھگڑا کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں سے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اس کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، میزان کے ساتھ نازل کی ہے جو حق اور باطل کو کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ قیامت کی گھڑی، فیصلے کی گھڑی قریب آن لگی ہو؟
اس کے لیے جلدی وہی لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، مگر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ وہ آنے والی ہے۔ آیت نمبر 20 میں محنت کرنے کو، دنیا اور آخرت کے لیے محنت کرنے کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان اس پہ پوری محنت صرف کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو کہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی فصل کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کی کھیتی کو اللہ رب العالمین بڑھا دیں گے۔ لیکن جو دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے اسے دنیا میں اللہ ضرور دے دیتا ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان کے خود ساختہ قوانین کی، خود ساختہ شریعتوں کی نفی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے شرکاء نے ان کے لیے جو زندگی گزارنے کے طریقے مقرر کر رکھے ہیں، جو حلال حرام طے کر رکھے ہیں، اللہ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں، انبیاء نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بھی اپنے خود ساختہ قوانین کو لاگو کرنا چاہے گا وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا، اس کی اللہ نے بالکل اجازت نہیں دی۔ لیکن یہاں بھی اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں وَلَوْلَا قَالِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ رب العالمین نے فیصلے کی گھڑی طے نہ کی ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، ان کو ذرا اجازت نہ دی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے برے کرتوتوں میں جتنا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ان کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے، تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈریں گے، وہ ان پر آ کر رہے گا۔ اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کا اجر بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کی صفات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں من پسند چیزیں ہوں گی، جو وہ چاہیں گے پائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان قریش مکہ سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، لیکن کیا ستم ہے کہ تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کھڑنے کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ اللہ ہے جو باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اپنے فضل سے انہیں مزید نوازتا ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہ ان کے نیچر کو جانتا ہے۔ ابھی اللہ نے ان کو نبات اللہ دیا تو یہ اتنی سرکشی دکھا رہے ہیں۔ اللہ کا رزق میں تنگی کرنا بھی انسان کے حق میں خیر ہی ہے۔ اگلی آیات میں توحید کے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ولی الحمید ہے، قابل تعریف دوست ہیں۔ اس کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، جانوروں کے پیدا کیے جانے میں، وہ بہت سارے قصوروں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اس وقت جس مصیبت میں تم گرفتار ہو، جو قحط کی صورت میں تم پر آئی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ تم سرکشی چلے جا رہے، وہ تمہیں جھنجھوڑنا چاہ رہا ہے تاکہ تم اپنے طرز عمل پر غور و فکر کر لو۔ تم اپنی نافرمانی سے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار نہیں رکھتے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دیے چلے جا رہا ہے۔ قریشوں کی تجارت پیشہ لوگ ہیں، بحری سفروں سے آشنا ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سمندر کی بیڑ پہ کھڑے رہ جائیں، تم سفر ہی نہ کر سکو۔ اس میں بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبار ہے، شکور ہے، جو کمال درجے کا صابر اور شکر کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں اس بحری سفر سے بچا کے لے آتا ہے، اگر چاہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی برداشت میں وہیں ڈبو دے، اور پھر ان جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وہ مکمل اختیار، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں مشرکین کے لیے تنبیہ بھی ہے، مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، رب پر توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرنے والے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، جو کچھ اللہ انہوں نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر زیادتی کی جائے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں، ہاں اگر وہ درگزر کرتے ہیں، فوری بدلہ نہیں بھی چاہتے تو وہ اللہ رب العالمین سے اجر کی توقع پر معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں تو انہیں ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین پہ ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 43 میں کہا جا رہا ہے وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر سے کام لے، درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، بڑے ہمت اور ارادے کے کاموں میں سے ہے، جو ان زیادتیوں پر بھی صبر سے کام لے رہے ہیں، درگزر کیے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن مومنین کی صفات جو گنوائی جا رہی ہیں واضح صفات ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، کبائر سے بچنے والے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں۔
درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، مشاورت سے کام لیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بے حد و حساب اجر بھی ہے، بہترین رزق ہے۔ لیکن جو لوگ ان صفات سے محروم کر دیے گئے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے، اور ان مشرکین، ان متکبرین اور ان کافرین کا انجام آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور جہنم کو نظر بچا کر کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی اس میں وہ جانے والے ہوں گے۔ اس وقت ایمان والے ان سے کہیں گے کہ اصل میں ہسارے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو ہسارے میں ڈال دیا۔ وہاں وہ مستقل عذاب میں گرفتار ہوں گے، ایسا عذاب جو کہ ٹلنے والا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی اور سرپرست نہ پائیں گے۔ پھر ان کو اس تنبیہ کے بعد دعوت دی جا رہی ہے، ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، کہ اس دن ایسا نہیں کہ تمہیں کوئی مہلت دی جائے گی، دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ ان واضح تنبیہات کے بعد، اس واضح دعوت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجیے، آپ پر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اسی آیت میں ان کو ان کے نفس سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا مزہ سے چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، لیکن جب اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی، ہاتھوں کا کیا دارا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ تو تمہارا کردار ہے، یہ تو تمہاری صورتحال ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، یہ اور ان کے شرکا تو اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو اولاد کا دینا، اپنے لیے اولاد چن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں آیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی ہیں جو پہلے انبیاء کو بھی وحی کرتے رہے ہیں، اب تمہاری طرف بھی وحی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 51 میں وحی کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یا تو وحی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، الہام کی صورت میں ہوتی ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے دل میں اللہ رب العالمین نے خیال ڈالا، یا پھر پردے کے پیچھے سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، یا پھر اللہ رب العالمین کو فرشتے بھیجتا ہے جس طرح کے سارے انبیاء کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ وہ برتر اور حکیم ہے، علی حکیم ہے، وہ اپنے پیغام دینے کے طریقے خود چنتا ہے، اور کن کو پیغام دیا جائے یہ بھی وہ خود ہی چنتا ہے۔ آیت نمبر 52 میں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، ایک پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے، ورنہ آپ تو اس کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، نہ آپ کو خواہش تھی، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس روح کو، اس پیغام کو ایک روشنی، ایک نور بنا دیا ہے جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، اور تم یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب اپنے کام پہ ڈٹے رہیے، کام کرتے رہیے، ان لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دیجیے، ان پر اتمام حجت ہو چکی، ان کو پیغام دینا تھا، دے دیا گیا، اگر یہ وحی حق کا انکار کرتے ہیں تو اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ زخرف مکی سورہ، آیات 89۔ سورہ زخرف قیام مکہ کے آخری دور میں سورہ جاسیہ کے نزول کے 5-6 سال بعد سورۃ شورا کے ساتھ نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ حوامیم کے سلسلے کی چوتھی سورہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی دی گئی ہے کہ چند سالوں میں قریش شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس سورہ کے مضامین کو 9 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہی بنتا ہے کہ اللہ کو ہی معبود یعنی الہ اور حاکم مان لیا جائے۔ اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین کے رویے کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت سے، ربوبیت سے دلائل دیتے ہوئے آخرت کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں شرک فی الذات کی تردید ملتی ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ چوتھے پیراگراف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید بھی دعوت ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔ پانچویں پیراگراف میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو ڈسکس کیا گیا اور بتایا گیا کہ جب فرعون نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے نتیجے میں اپنی فوج کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ چھٹے پیراگراف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کے مخالفین کے رویوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ساتویں پیراگراف میں جامع توحید پر ایمان لانے والے متقین کا انجام ڈسکس کیا گیا اور کہا گیا کہ آج ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ملال، اور وہ ان کے اہل خانہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آٹھویں پیراگراف میں دعوت توحید کو مسترد کرنے والے مجرمین کا انجام ڈسکس کیا گیا ہے، اور آخری آیات میں مطالبہ کیا گیا کہ اس خالق کو الہ بھی مان لیا جائے، حاکم بھی مان لیا جائے، غیر اللہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، وہی حکیم اور علیم ہے۔ سورہ زخرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا
تاکہ تم لوگ اسے سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری زبان میں کلام تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور در حقیقت یہ الکتاب میں سب ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب کہ در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء پر بھی نازل کی جانے والی کتابیں ماخوذ تھیں۔ اس کے لیے سورہ بروج میں لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین قوم مسرفین ہیں، یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، تو کیا یہ اگر قرآن کو نہیں سن رہے تو ہم پیغام دینا چھوڑ دیں؟ اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے، انہوں نے ان کا مذاق بنایا ہے اور وہ ان سے بدرجہ طاقتور تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان سب قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کو بتائی جا چکی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین تو اپنا پیغام مکمل کر کے رہے گا، چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، دین تو مکمل ہو کر رہے گا۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا سوال پوچھا جائے کہ زمین آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ مان لیں گے کہ اسی زبردست علیم ہستی نے عزیز العلیم نے سے بنایا ہے، کہ اسی نے رستے بنائے ہیں، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور ہر چیز کا یہ اعتراف کریں گے۔ تو پھر اب ان کو یہ بھی مان لینا چاہیے جس رب نے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا، زندہ کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہ پوری قدرت رکھتا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرے، وہی ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے، کشتیوں اور جانوروں کو تمہارے لیے سواری کے طور پہ بنایا، اور پھر تمہیں طریقے بھی سکھائے کہ جب تم ان پر بیٹھو تب کے رب کے احسان کو یاد کیا کرو، نہ شکر نہ بنا کرو، متکبر نہ بنا کرو، اور دعا سکھائے گی انسان کو۔ سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ایک روز ہمیں رب کی طرف پلٹنا ہے کہ جب تم ان نعمتوں کو استعمال کرو تو رب کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرو، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ بندوں نے یہ ساری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا شکر نہ ادا کیا بلکہ اس کے ساتھ شریک بنا ڈالے۔ ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، دینے والا وہ ہے، انعامات بخشنے والا وہ ہے، شکر ادا کرنے میں اور بندگی بجا لانے میں یہ اوروں کو شریک بیچ میں ٹھہرا رہے ہیں۔ آگے شرک فی الذات کی تردید کی جا رہی ہے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شرکا ٹھہرا رکھے ہیں۔ تو سوال کے انداز میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی تو تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور غم سے بھر جاتے ہو، اور اللہ رب العالمین کے حصے کہہ رہے ہو کہ بیٹیاں اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ اور فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں تم نے عورتیں قرار دے لیا ہے، کیا ان کے جسم کے ساتھ تم نے دیکھی ہیں؟ تمہاری یہ باتیں لکھ لی جائیں گی، تمہیں اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کوئی تمہارے پاس اس کی دلیل ہے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا۔ اور ایسا ہی جواب پہلی قوموں کے جو طبقہ مترفین تھا، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے بھی جواب دیا تھا۔ جب ان کے انبیاء نے ان سے کہا کہ اگر ہم تمہیں تمہارے باپ دادا کے رستے سے صحیح راستہ بتا دیں تو کیا تم پھر بھی اسی کی پیروی کرو گے؟ انہوں نے سب رسولوں کو یہی جواب دیا، جس دین کی طرف تم بلائے گے ہم اس کے کافر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو برے انجام میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید ہی کا پیغام دیا تھا اور اعلانیہ کہا تھا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اسی بات کی تلقین ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی کر گئے تھے، لیکن اس تعلیم کے باوجود ابراہیم کی نسلیں اور یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں، جو بنی اسماعیل ہیں، اس کے رب کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی بندگی کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت عمل دیے رکھی، ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ اب جب نبی ان تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا یہ تو جادو ہے۔ اور پھر اعتراض کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی دولت اور عزت اور مرتبہ دنیاوی مال و اولاد دے رکھے ہیں؟ اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کے مال و دولت اللہ رب العالمین نے کسی کو کم اور زیادہ دے رکھے ہیں، وہ تو آزمائش ہیں، لیکن یہ رحمت، یہ نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئیس، یہ جو مترفینہ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ان کی مرضی سے نہیں ان کو عطا کرنے والا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دنیا اور اس کے اندر جتنے مال و دولت ہیں ان کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ صرف چند دن کی زندگی کا سامان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ہدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالاخانوں پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے، ان کے تہ جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ یہ تو دنیا کی چند دن کی زندگی کی متاع ہے۔ یہ اللہ رب العالمین دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں نہیں ہیں، اللہ کے مقرب ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ہاں، آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے، جو تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ابدی اور دائمی انعامات ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے در حقیقت انہوں نے اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غفلت برتی ہے، تو ان پر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو ان کا رفیق بن چکا ہے،
جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے اور ایسا دوست بنتا ہے جو سیدھے راستے پر آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اس وقت پہچان لیں گے کیا حق ہے اور کیا باطل۔ پھر یہ اپنے شیطان سے کہیں گے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا بدترین ساتھی نکلا۔ لیکن اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا اب جب کہ تم ظلم کر چکے تو یہ بات کہنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، تم اور تمہارے شیاطین سب عذاب میں مشترک ہیں۔ یہ آیات جس وقت نازل ہو رہی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا کام کرتے ہوئے 13 سال گزر چکے ہیں۔ آپ نے دن رات گرمی سردی بیماری صحت ہر حال میں ان کو اللہ کے پیغام کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ سن کر ہی نہیں دے رہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ ہمیں تو ان کو سزا دینی ہی ہے، ہاتھوں میں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ برحال مضبوطی سے اس کتاب کو تھامے رہیے جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی کی ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس میں تسلی بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے مت گھبرائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے پوری دنیا میں سے بنی اسماعیل میں سے بنی قریش کو چنا اس کتاب کی اس امانت کی ذمہ داری کے لیے۔ لیکن جتنا بڑا یہ انعام ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا، تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی تم نے ذمہ داری کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ مخاطب اس وقت قریش کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کتاب جن جن قوموں کی طرف بھیجی گئی، جن جن تک یہ پیغام پہنچ گیا، ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو یہ بہت بڑا شرف مل گیا، ان کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا گیا، جن کو اسلام کی نعمت سے نوازا گیا، جن کو قرآن کی نعمت سے نوازا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسروں پر گواہ بنا دیے گئے، ان سے ضرور اللہ رب العالمین یہ سوال کریں گے۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی پیغام کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف گئے تھے، جا کے کہا تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئی تو وہ بھی ان کی طرح مذاق اڑانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سے ایک بڑھ کر ان کو نشانی دکھائی، ان پر پے در پہ مختلف عذاب بھی بھیجے کہ شاید وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہ سیم وہی طرز عمل ہے جو قریش مکہ نے قحط کے موقع پر نبی کریم سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے، اور آپ اپنی قوم کی ہمدردی میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، یہ پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہر بار یہ دعا کرتے تھے شاید یہ قوم پلٹ آئے، لیکن جیوں ہی ان سے عذاب ہٹتا وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ اور پھر آگے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کے درمیان نکل کے پکار کے دیکھا، مقابلہ کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو حقیر ثابت کرنے کے لیے کہ لوگوں کیا مصر میں میری بادشاہی نہیں، یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی، کیا سب کا مالک میں نہیں ہوں؟ یا یہ شخص موسیٰ جو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، نہ سونے کے کنگن اتارے گئے، نہ فرشتوں کا دستہ اس کی اردلی میں آیا۔ در حقیقت اس نے ایسی جو باتیں کی اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنا زور ان پر چلانے کے لیے، اور یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، کہ سمجھا یہ تو کوئی عقل شعور سے کام لینے والے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، جدھر لگاؤں گا لگ جائیں گے۔ اور حقیقت میں تھا بھی ایسا، اللہ رب العالمین فرمانے انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم بھی گناہ گار تھی، وہ ہلکی ہی تھی جو اس کے کہے میں آ گئی، وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان باتوں پر غور و فکر سے کام لیتی۔ یہاں ایک بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے بھی، جو بھی متکبر، جو بھی ڈکٹیٹر، جو بھی قوم کا سربراہ اپنی قوم کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اسے اسی طرح باتوں میں الجھاتا ہے، وہ اسے ہلکا لیتا ہے، اور اگر قوم واقعی ہلکی ہوتی ہے تو اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور اگر قوم اپنا وزن رکھے، کوئی عقل شعور رکھے، سمجھداری سے کام لے تو ان کی باتوں میں نہ آئے۔ لیکن جب قوم خود گناہ گار ہو، فاسق ہو، تو وہ پھر ایسے ہی باتوں میں آ جاتی ہے، اور پھر ان کا انجام ایسے قوم کے سرداروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جیسے فرعون اپنی قوم کو لے کے جہنم میں جائے گا، تو اللہ رب العالمین بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ اگلی آیت میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی تعلیمات بھی یہی تھی، توحید پر مبنی تعلیمات تھی، لیکن اس سے پہلے قریش مکہ کا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ایک مذاق جو انہوں نے اڑایا تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا اچھا وہ عیسیٰ ابن مریم جیسے خود ان کی قوم نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، خود اسے وہ معبود مانتے ہیں، تو اس سے تو اچھے ہمارے خدا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہیں ہی جھگڑالو، ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، تم اس میں شک نہ کرو۔ اس سے مراد کیا کہ ان کی جس طرح معجزانہ پیدائش ایک باپ کے بغیر پیدائش اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس طرح تم بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی چیز کی تلقین کی تھی، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو،
حقیقت یہ ہے اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس واضح صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ انہوں نے کیا اختلاف کیا؟ کسی نے تو ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے ان کی پیدائش پر ہی تہمت دھر دی، اور جب ان کو خدا قرار دے دیا پھر اسی میں الجھ کے رہ گئے کہ ایک انسان اور الہ میں ہی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور اسی بنا پر ان میں کئی فرقے بن گئے۔ انبیاء کی تعلیمات تو یہی تعلیمات تھیں جو قرآن میں اب کھول کے صاف صاف بیان کی جا رہی ہیں، قریش مکہ کے لیے بھی اور ان انبیاء کے ماننے والوں کے لیے بھی جنہوں نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اب کیا یہ لوگ اسی چیز کے منتظر ہیں اچانک ان پر قیامت آ جائے، انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اور جب وہ قیامت آ جائے گی تو سوائے متقین کو چھوڑ کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں وہ حقیقت نظر آ جائے گی کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ پھر متقین کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اس روز اللہ رب العالمین متقین سے کہیں گے کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی غم لاحق نہیں، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ وہاں ان کے لیے انعامات ہوں گے اور وہاں وہ ہمیشگی کی زندگی پائیں گے، اور کہا جائے گا اب یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث بن کر اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ اور مجرمین کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جہنم کے دروغہ کو، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے کہ موت ہی آ جائے۔ مگر وہ مالک جو جہنم کے دروغہ نے جواب دیں گے تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار تھا۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین کے کارندے ہونے کی بنا پر یہ کہیں گے کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس حق آیا تھا، تم نے اسے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے آخری دور میں جس وقت قریش مکہ نبی کریم کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، قتل کے فیصلے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں سن رہے ہیں، سب کچھ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنی تدبیر کریں گے، اپنی تدبیر میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں ان کے شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرمانروا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اچھا انہیں اپنے باطل حالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان میں وہ ایک ہی الہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے، جس کے قبضے میں زمین و آسمان، ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس رحمان اور رحیم کو چھوڑ کے یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، یعنی جس کو اللہ رب العالمین وہاں بولنے کی اجازت دیں۔ اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو خود کہیں گے اللہ نے۔ خالق مان رہے ہیں لیکن حاکم نہیں مان رہے، الہ نہیں مان رہے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا ہے نبی ان سے درگزر کرو، کہہ دو سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ دخان مکی سورہ ہے، آیات 59 ہیں، حوامیم کے سلسلے کی 5ویں سورہ ہے، لیکن یہ قیام مکہ کے تیسرے دور میں سورۃ الجاثیہ کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب قریش مکہ کے عہد میں مبتلا تھے۔ نبی کریم پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ مجنون ہیں، عصائب زدہ ہیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس سورہ کے مضامین کو 8 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں قرآن کا تعارف ہے، اللہ کی صفات کا تعارف ہے اور قرآن کے ذریعے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں مشرکین کے رویوں کا ڈسکس کیا گیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں فرعون اور بنی اسرائیل کی کشمکش اور فرعون سے ان کی نجات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں قوم تبع کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ 5ویں پیراگراف میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور قیامت ضرور برپا ہوگی۔ 6 پیراگراف میں مشرکین اور کافرین کا دوزخ میں جو انجام ہونے والا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 7ویں پیراگراف میں ایمان لانے والے متقین کے لیے انعامات جنت کو بیان کیا گیا ہے، اور آخری پیراگراف میں دوبارہ قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، نبی کریم کو تسلی دی جا رہی ہے اور قریش کے جو مشرک سردار ہیں ان کو ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ فرعونیت، دنیا پرستی، الوف اللہ سے باز آ جاؤ، دعوت قرآن کا انکار کیا جانا توحید اور آخرت کا انکار کرنے کی سزا ہلاکت دنیا اور دوزخ ہے۔ سورہ دخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا،
یعنی لیلۃ القدر میں جیسے سورہ قدر میں بھی آتا ہے، یا شہر رمضان الذی، یہ بابرکت رات، مبارک رات، رمضان کی رات ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی، سم ٹائم سے لوگ کچھ شعبان کی سمجھتے ہیں، 15 شعبان کا نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کی دوسری آیات دلیل دیتی ہیں کہ وہ رمضان کی رات تھی، اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہی واضح کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اس میں بھی یہاں بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، اور یہی سورۃ القدر میں بھی کہا گیا کہ جس میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک رات ہے وہ جس میں وہ ہر معاملے کا جو حکیمانہ فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کائنات کے کرندوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ سمیع العلیم ہے، اور اس کتاب کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ انا کننا منذرین، ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، اس لیے یہ کتاب، یہ تعلیمات بھیجی گئی ہیں تاکہ ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو اس آنے والے انجام سے باخبر کیا جائے جس سے وہ آگے دوچار ہونے والے ہیں۔ وہ سمیع العلیم بھی ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ہر اس چیز کا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، یہ ہے اس رب کا تعارف، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تمہارا رب تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فی الواقع اگر ان لوگوں کو یقین نہیں تو وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یہ یقین کرنا نہیں چاہ رہے۔ اور اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت یقین کریں گے جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ قیامت کی نشانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان زری دھواں لیے ہوئے آئے گا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ اسی دھوئیں کی خبر قیامت کی نشانیوں کی جو حدیث میں بھی دی گئی ہے۔ اور پھر کہا جائے گا یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، یہ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا وہ یہ بھاؤلا ہے۔ یہاں جو جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے، یا قیامت کے عذاب کی بات کی جا رہی ہے، آگے جو جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ان کو پر کہتا ہے، جو تھوڑی آزمائش ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر رہے ہیں، دنیاوی آزمائشوں کا، کہ اب ہم اگر ذرا عذاب ہٹائے دیتے بھی ہیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ آخرت کا عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ انسان جب وعدے کرتا ہے تو کچھ دیر کی ٹال بھی دے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹال بھی دیا جائے گا تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب تم سے انتقام لیا جائے گا، اور وہ جس دن ضرب لگے گی وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ پھر فرعون کی سرکشی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ فرعون کی قوم کو بھی اسی طرح آزمائش میں اللہ رب العالمین ڈال چکے ہیں، جس طرح تمہیں اب آزمائش میں ڈالا ہے اس قحط کے ذریعے۔ ان کے پاس بھی نہایت شریف رسول بھیجے گئے، رسول کریم بھیجے گئے۔ انہوں نے انہیں واضح جا کے پیغام دیا اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں ایک امانت دار رسول ہوں، سرکشی نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو تو اس سے بچا لیا، فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے لشکروں کو، سب کو غرق کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، کہ جو سرکش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ اور فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ فرعون حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ آیات نمبر 34 سے 37 میں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین یمن کے جو تبا کے بادشاہ تھے انہیں کی طرح مغرور اور متکبر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ بہتر ہیں قوم تبا کے لوگ؟ اللہ نے انہیں بھی ہلاک کیا کیونکہ وہ نافرمان اور مجرم تھے، اور یہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ بھی آخرت کا انکار کیے جا رہے ہیں، اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر تم دعوی آخرت میں سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کائنات کو بلا مقصد تخلیق نہیں کیا گیا، زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی، ان کو بنانے کا ایک مقصد ہے، برحق پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ اور اس آزمائش کے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا، وہ طے شدہ فیصلے کا دن آ جائے گا، تو پھر کوئی قریبی عزیز کسی قریبی عزیز کے کام نہیں آئے گا، نہ کہیں سے مدد پہنچے گی۔ قیامت ضرور برپا ہوگی، منکرین کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی، ایمان لانے والوں پر اللہ رحم کرے گا کیونکہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگلی آیات میں مشرکین اور کافرین کی دوزخ میں جو ان کا انجام ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے زقوم کا کھانا ہوگا، آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور ان شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا تم با اقتدار و باعزت بنے رہے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے۔ اور اس دن متقی لوگ ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین،
انہیں باغ، چشمے، قیمتی ریشمی لباس اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نوازا جائے گا. انہیں جنت میں دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کا یہ خاص فضل ہوگا. یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے. آخری آیات میں پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی زبان میں آسان بنا کر پیش کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. یہ آپ کی عربی زبان میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ اس پر غور و فکر کریں، تذکر کریں. لیکن یہ لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لا رہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے، مشرکین بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے. اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ بہت جلد آنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس سورہ میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ فرعونیت کا رویہ چھوڑ دو، دنیا پرستی چھوڑ دو، قرآن کی دعوت کا انکار کرنا چھوڑ دو، ورنہ دنیا میں بھی ہلاک کیے جاؤ گے فرعون کی طرح، قوم تبع کی طرح، اور آخرت میں بھی دوزخ تمہارا انجام ہوگی. استغفر اللہ العظیم. سورۃ الجاثیہ آیات 37 مکی سورہ ہے. یہ حوامیم کے سلسلے کی 6 سورہ ہے. سورہ الدخان کے ساتھ غالباً 7 نبی کے دور قحط میں نازل ہوئی. یہ وہی دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں مشرکین مکہ کو توحید اور آخرت کی عقلی، نقلی، تاریخی، آفاقی اور انسانی نفس سے جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں، ان دلیلوں کے لیے اس سورہ میں آیا اور آیات کے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں. ان سب دلائل کے جواب میں مشرکین مکہ کے مذاق اڑانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ذکر کیا گیا کہ مشرکین مکہ نہ صرف منکر آخرت ہیں بلکہ خواہشات نفس کو خدا بنا چکے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں. انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآنی دلائل کی روشنی میں تحلیق کائنات کے مقصد کو سمجھ کر ایمان لے آؤ تو فلاح اور عافیت نصیب ہوگی. اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں العزیز الحکیم کی طرف سے توحید اور آخرت کے قرآنی دلائل دیے گئے ہیں. پھر مشرکین مکہ کے تکبر اور ان کے مذاق اڑانے کا ذکر کیا گیا ہے. چوتھے پیراگراف میں بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد اب شریعت محمدی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے. 5ویں پیراگراف میں ڈسکس کیا گیا کہ انکار، تکبر، ہٹ درمی کی اصل وجہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. 6 پیراگراف میں ان مجرمین، متکبرین اور مذاق اڑانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. آخری آیات میں اللہ رب العالمین کی 2 صفات العزیز اور حکیم کا ذکر کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. سورۃ الجاثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب عزیز اور حکیم ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس کی نشانیاں موجود ہیں زمین و آسمان میں، تمہاری اپنی پیدائش میں، حیوانات میں، شب و روز کے آنے جانے میں، اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر زمین کو زندہ کر اٹھاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں. بہت سی نشانیاں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ نشانیاں بار بار بیان کی جا رہی ہیں، احکامات ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کیے جا رہے ہیں، انہیں انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں لا رہے. اب اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 7 میں اور 8 میں کہا جا رہا ہے تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی یاد پڑی جاتی ہیں وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا فرعونی رویے سے منع کیا گیا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس رویے کی وجہ کیا ہے. اس کے جرائم جو ان کے ہیں وہ تکبر کرنا ہے، کفر کرنا ہے، شرک کرنا ہے، اپنی ہٹ درمی اور ضد پہ ڈٹ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. یہ وہ رویے ہیں جو انسان کو فرعون بنا دیتے ہیں، مغرور اور متکبر بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ جو ان جرائم میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم ہے. جو کچھ بھی دنیا نے انہیں کمائیاں کی ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، نہ ان کے وہ سرپرست من دون اللہ اولیاء جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے کچھ کام آئیں گے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. قرآن تو سراسر ہدایت ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر عذاب کی وعید بھی ہے. آگے پھر دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے. اللہ کی نشانیاں ہیں کس میں؟ سمندر میں جس میں تم سفر کرتے ہو، کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں. کس لیے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اس نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں. بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقومی یتفکرون. ایسی نشانیاں ہیں جو تفکر کرنے والوں کو ہی سمجھ آتی ہیں، غور و فکر کرنے والوں کو ہی سمجھ آتی ہیں. پھر ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، جو اس سے نہیں ڈر رہے، خوف اختیار نہیں کر رہے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. آپ ان سے مت الجھیے، آپ ان سے درگزر کیجیے، اپنا کام کرتے رہیں، اللہ خود ان سے بدلہ لے گا. البتہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو رب ہی کے پاس ہے، پھر وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں.
پھر بنی اسرائیل کی شریعت کا ذکر کرتے ہوئے شریعت محمدی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کی تھی، انہیں عمدہ سامان زیست سے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی تھی، دین کے معاملے میں واضح ہدایات دی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سب احسانات کے بعد اختلاف کیا، نا واقفیت کی بنا پر نہیں، علم آ جانے کے بعد، اور اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ روز قیامت ان کے معاملات کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ، صاف شریعت پر قائم کیا ہے۔ اب ان کے بعد اس منصب پر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے، آپ کو صاف واضح شریعت دے دی گئی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سارے واضح احکامات ہیں، اور حکم کیا ہے؟ اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیا جائے جو علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتے۔ حتمی شریعت دی جا چکی ہے، اب آپ اسی پر عمل کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے، لوگوں کی خواہشات کی فکر مت کیجیے۔ اور پھر واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن، جو تعلیمات آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ پھر اس کے بعد آخرت کی عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، کیا ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ جب دنیا کی زندگی میں ان کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہے تو ان کا انجام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ آگے ان کے طرز عمل کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ حرکتیں یہ کیوں کر رہے ہیں، جٹلا کیوں رہے ہیں، ڈٹے ہوئے کیوں ہیں، در حقیقت یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ نے علم کے باوجود سے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ در حقیقت یہ منکرین آخرت جو اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، یہ دنیا پہ مر رہے ہیں۔ جب بھی انہیں آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کو جٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، اور جس دن وہ قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن یہ سب باطل پرست نقصان میں پڑ جائیں گے، خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے قیامت کے احوال کے بارے میں، اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بھل گھرا ہوا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، نیک عمل کر رہے ہوں گے، انہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی سری کامیابی ہے۔ اور انکار کرنے والوں کا، مجرمین کا، مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، ہم یقین ہمیں نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، اور یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا اب یہ لوگ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، کیونکہ اب وہاں مہلت نہیں ہے۔ اختتامی آیات میں کہا جا رہا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک، سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑھائی اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی انہی صفات سے ہوا، اس کا اختتام بھی انہی صفات سے ہے۔ بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا وہ رب ہے، آسمان اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، وہ زبردست اور عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس کتاب پر ایمان لے آؤ، پلٹ آؤ، نہیں تو برے انجام کو دیکھ کر رہو گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سورہ الاحقاف مکی سورہ ہے، آیات 35 ہیں۔ یہ سورہ جن کے ساتھ دورہ طائف سے واپسی پر نہلہ کے مقام پر ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے نازل ہوئی۔ کتابی اعتبار سے یہ حوامیم کے سلسلے کی 7ویں اور آخری سورہ ہے۔ اس کے مضامین کو 10 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں تنزیل قرآن کا مقصد، تخلیق کائنات اور قیامت کے قائم کیے جانے کی حکمت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں مشرکین مکہ سے دعا، عبادت اور الوہیت میں توحید کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
تیسرے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ پانچویں پیراگراف میں والدین کے حقوق بیان کر کے تکبر کا انجام بتایا گیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں تاریخی دلائل ہیں، مشرکین مکہ کو قومیات کی ہلاکت سے ڈرایا گیا ہے۔ ساتویں پیراگراف میں مشرک اقوام کی ہلاکت کے موقع پر قربان آلہہ کی بے بسی اور بے اختیاری کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اللہ رب العالمین کے کامل اختیار کو ثابت کیا گیا ہے۔ آٹھویں پیراگراف میں قریش کو غیرت دلائی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی صحیح قدردانی نہیں کی، لیکن جنات نے کی۔ قرآن سننے کے بعد جنات نے اپنی قوم کو اس قرآن کی دعوت کی طرف بلایا، توحید کی طرف انہیں بلانے لگے۔ نویں پیراگراف میں آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں اور آخری پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور عزم کی نصیحت کی جا رہی ہے اور فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ العزیز الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قوم کے انجام سے عبرت حاصل کر کے توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بن جاؤ۔ سورہ احقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ پچھلی سورہ کا جو اختتام ہے وہ بھی عزیز الحکیم پہ ہوا، اب اسی سے اسی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کی ہے، اجل مسمی، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ ان کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی عبادات کو، اپنی دعاؤں کو خالص کر لو، اسی ایک اللہ کو پکارو، شرک سے باز آ جاؤ۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں دلائل دیے جا رہے ہیں، ان کے سامنے سوالات رکھے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ کیا زمین میں انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یا اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی حصہ ان عقائد کے ثبوت میں جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں تمہارے پاس کوئی ہے تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کوئی دلیل لے آؤ کہ تم کس بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے آباء و اجداد کو اس پر پایا۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا روزے قیامت، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ان کی عبادت کے منکر ہوں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا ہمیں پکارو، ان کو مت پکارو، اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جب اللہ کے آیات سنائی جاتی ہیں، حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ وہ اس کلام کی کوئی تجزیہ نہیں کر پاتے، اسے جادو قرار دے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے۔ تو آپ سے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دیجیے اگر میں نے اسے خود گھڑ بھی لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ اگر میں نے اس کے نام پہ کوئی جھوٹ باندھا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، لیکن جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے وہی کافی ہے، کفا بہی شہیدم بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ حالانکہ اس کلام پر تو بنی اسرائیل کا گواہ بھی شہادت دے چکا ہے، جو اہل کتاب میں سے لوگ ایمان لا چکے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے ہو۔ پھر یہ منکرین جو ہیں قرآن کا انکار کرنے کے عذرات کیا پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جو ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی، اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو ہم تم سے سبقت لے جاتے، چونکہ وہ اب اس سے خیر پا ہی نہیں رہے، ہدایت پا ہی نہیں رہے، تو پھر یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ نے ہے، پرانا جھوٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعلیمات وہی ہیں جو پہلی کتابوں میں آئی ہیں، تو نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی جھوٹ آیا تھا، تو یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں جھوٹ ہیں ان کے نزدیک۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اسی کی تصدیق کرنے والی اب عربی زبان میں آئی ہے، ان کی زبان میں آئی ہے تاکہ ان کو خبردار کرے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اس پر وہ ڈٹ گئے کہ ان کے نیک کمال کے سبب انہیں اللہ رب العالمین جنتیں عطا کرے گا۔ اگلی آیات میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ایک خدا خوفی والا بندہ اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور ایک وہ بندہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، آخرت کا انکار کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے،
اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنم دیا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، 40 کا ہو گیا۔ جب صحیح انسان شعور کو پہنچتا ہے تو پھر وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ جو رب کا شکر گزار بندہ ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ نیک اور صالح بندے اپنے والدین کے احسان کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تابع فرمان ہوں، مسلم بندوں میں سے ہوں۔ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں، ان کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے والدین ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت کو پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ والدین سے کیسے پیش آتے ہیں؟ بیزاری کے ساتھ، کہتے ہیں اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ معاملہ ہے اس کا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں کرے بد نصیب مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ جن لوگوں کا یہ رویہ ہوگا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی رویے کے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں یہ بھی انہی میں جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے ہیں، یہ خاسرین ہیں۔ ان دونوں گروہوں کا جو متقین ہیں اور جو خاسرین ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے گا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عاد کی طرف بھیجے تھے، جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، بعد میں بھی آتے رہے۔ انہوں نے کیا تعلیم دی تھی؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور قوم عاد نے بھی کیا جواب دیا؟ کیا تو اس لیے آیا ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اچھا لے اپنا عذاب جسے تو ہمیں ڈراتا رہا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ یہ سوال و جواب سن کے بھی قریش عبرت نہیں پکڑ رہے، یہی باتیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جو وہ تباہ کیے جانے والے کہتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو، سن نہیں رہے۔ اور پھر جب ان پر عذاب بھیجا گیا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کرے گا۔ تنبیہ کی گئی نہیں یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، وہ ہوا کا طوفان تھا جس میں دردناک عذاب بھی تھا جس نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھا تھا، نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے تمہارے گرد و پیش سے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی نشانیاں رستے میں سے گزرتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں بار بار کیا جا رہا ہے۔ ان سب بستیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی آیات بھیج کر طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید وہ باز آ جائیں، لیکن جب ان کو اللہ رب العالمین نے تباہ کیا تو ان کی ہستیاں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے تھے، شریک ٹھہرا رہے تھے، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ اور یہ انجام ہوتا ہے ان جھوٹے اور بناوٹی عقیدوں کا جو لوگ گھڑ رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں جنات کے اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید سن کر ایمان لے آئے اور جا کے اپنی قوم کو ڈرانے لگے، اپنی قوم کے لیے بھی وہ منذر بن گئے۔ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کا۔ آیت نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہ ہے ایمان والوں کی روش، خود بھی ایمان لے آئے، اپنی قوم کو بھی تنبیہ کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھی راہ کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن جو ہیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پہلی کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے، اور انہوں نے سننے کے بعد یہ فوراً محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو پہلے انبیاء کو دی گئی تھیں، اور اسی لیے فوراً اس کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ یہ ہے ایک داعی اور مبلغ کا کام۔ جہاں سے انہوں نے حق بات پائی، ہدایت پائی، فوراً اپنی قوم کو ڈرانے اور تنبیہ کرنے لگے۔ آگے آخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ ان مردوں کو بھی جلا اٹھائے، زندہ اٹھائے، کیوں نہیں؟
یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے جسے تمہیں ڈرایا جاتا تھا؟ اس وقت وہ تسلیم کریں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کو ان مشکلوں میں، ان مخالفتوں میں صبر سے کام لینا ہوگا، جس طرح کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ ان کے معاملے میں جلدی مت کیجیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، پس نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ اس وقت آپ بے چین ہو رہے ہیں کسی طرح سے میری قوم کے لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ صبر کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ففروا الی اللہ، قرآن کی یہ تعلیمات ہمیں بار بار کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف دوڑو، اس برے انجام سے بچ جو اس بری گھڑی کے آنے سے پہلے توبہ و استغفار کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان مومن جنوں کی طرح ایمان لانے والا بنائے، اپنی قوم کی تڑپ پیدا کر دے، خود بھی اصلاح پر ڈٹ جانے والا بنائے اور اپنی قوم کو بھی اصلاح کی طرف بلانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت نستغفرک اللہم ونتوب الیک اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين۔